بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میاں بیوی کے تعلقات کی، معاشرت سے متعلق دین اسلام میں ہمیں کیا ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں، احادیث کی روشنی میں ان کو جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جاتے وقت اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے، بسم اللہ، اے اللہ تو شیطان کے شر سے ہم کو بچا اور ہم کو جو اولاد دے اس کو بھی بچا، تو اگر اس مباشرت کے نتیجے میں ان کے لیے بچہ مقدر ہوگا تو شیطان کبھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور وہ ہمیشہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معاشرت ایک ایسا پرسنل اور پرائیویٹ میاں بیوی کا ٹائم ہوتا ہے جس کے ذکر کرنے پر بھی پابندی ہے۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ آدمی بدترین درجے کا ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے۔ صحیح مسلم۔ یعنی جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد اس بات کا فخریہ ذکر اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجے پر ہوگا۔ اور یہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ جو بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا تذکرہ دوسری خواتین کے ساتھ فخری انداز میں کریں، وہ بھی اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں شمار ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوی کے ساتھ خلاف وضع فطرت عمل کرے وہ ملعون ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ خلاف وضع فطرت حرکت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ بیچارے حیوانات بھی جو عقل و تمیز سے محروم ہوتے ہیں، وہ بھی شہوت کا تقاضا خلاف فطرت طریقے سے پورا نہیں کرتے۔ جو انسان ایسا کرتے ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ بات قیامت اور آخرت میں ہی معلوم ہوگی کہ اللہ کی نظر و کرم سے محروم ہو جانا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی خاص وجہ سے، مثلاً بیوی کی صحت یا پہلے بچے کی صحت کے تحفظ کے خیال سے یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت اس کی بیوی کو حمل قرار پائے، وہ اس غرض سے ایسا کرتا ہے کہ انزال کا وقت قریب آنے پر اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دیتا ہے تاکہ مادہ منویہ باہر خارج ہو جائے۔ اسی کو عزل کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا جس کا ذکر آگے حدیث میں بیان کر رہی ہوں، اور بظاہر جس کا مفاد یہ ہے کہ یہ ممنوع اور ناجائز تو نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے۔ امت کے اکثر فقہا نے اس باب کی حدیثوں سے یہی سمجھا ہے اور ان کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خاص حالات اور مسائل کی وجہ سے عزل کرے تو گنجائش ہے، گناہ نہیں، لیکن فی زمانہ مغربی اقوام و ممالک کی تقلیدی و پیروی میں بعض ممالک میں ملکی اور قومی پیمانے پر تحدید نسل کی مہمیں جس طرح چلائی جا رہی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ انسانی نسل بڑھنے نہ پائے، اگر بڑھتی رہے گی تو روٹی نہ ملے گی، اس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی گمراہانہ نقطہ نظر ہے جس کی بنا پر زمانہ جاہلیت کے بعض عرب اپنے نومولود بچوں کو ختم کر دیتے تھے۔ قرآن پاک میں انہی کے لیے فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اپنے بچوں کو مفلسی اور ناداری کی وجہ سے ختم نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ میں جب کہ نزول قرآن پاک کا سلسلہ جاری تھا، ہم لوگ یعنی بعض صحابہ عزل کرتے تھے
اور اس کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی ہوئی مگر آپ نے منع نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے بارے میں فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ پورا مادہ منویہ ہی سے بچہ ہو، یعنی غیر ارادی طور پر خارج ہونے والے ایک قطرے سے بھی اللہ کا حکم ہو تو حمل قرار پا سکتا ہے، اور جب کسی چیز کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو پھر کوئی اس چیز کو روک نہیں سکتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میری ایک باندی ہے اور وہی ہمارے گھر کا کام کاج کرتی ہے، اور میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا ہے کہ اس کے حمل قرار پائے۔ غالباً مطلب یہ تھا کہ کیا میں عزل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو عزل کرو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس باندی کے لیے جو مقدر ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ہی وہ آدمی آیا اور عرض کیا، اس باندی کے تو حمل قرار پا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم کو بتایا تھا کہ جو اس کا مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے وجود کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کو روکنے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا۔ مثلا ایک آدمی اس مقصد کے لیے بیوی کی حمل قرار نہ پائے عزل کرتا ہے، تو اگر اللہ کی معیشت کسی وقت بچہ پیدا کرنے کی ہوگی تو ایسا ہوگا کہ وہ بر وقت عزل نہ کر سکے گا اور مادہ منویہ اندر ہی خارج ہو جائے گا، یا وہ عزل کرے گا لیکن مادہ منویہ کسی جز پہلے ہی خارج ہو جائے گا اور اس کو شعور بھی نہ ہوگا۔ الغرض انسانی تدبیر فیل ہو گئی ہے اللہ کی رضا کے آگے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔